اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سید حسن عباس نقوی آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو رب کا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سہاگ سلامت رکھے، اور کیونکہ موت پر حق ہے اور ہر انسان کو جو دنیا میں ہے اسے ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عدت کے ایام۔ اب جس عورت کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن جو عدت کے ایام ہیں شریعت میں، ان کو پورا کرے۔ اچھا، عدت کیا چیز ہے؟ یعنی عدت وہ ایام ہے جس دن ان کے شوہر کی وفات ہوتی ہے، اس دن سے ہی وہ پہلا دن یعنی کاؤنٹ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کچھ رشتہ دار باہر سے آ رہے ہیں اور کسی دوسرا ملک سے آنا ہے، تو وہ ان کی ڈیڈ باڈی کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں اور 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے۔ تو پھر جب میت کو گھر لے کے آتے ہیں تو وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن سے عدت کے ایام شروع ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس روز وہ دنیا سے جائیں گے، جس روز ان کی وفات ہوگی، اسی دن سے عدت کے ایام 4 ماہ 10 دن شروع ہو جاتے ہیں۔ عدت کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عورت کی عظمت کو، عزت کو محفوظ رکھا ہے اور اس کا تحفظ ہے۔ عدت کے ایام عورت کے لیے ہرگز پریشانی یا تکلیف کا باعث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت و تکریم کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ معاشرہ، برے لوگ اس پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، اس لیے اس کو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا تو ان ایام میں وہ ان کی حالت جو ہے نا وہ نمایاں ہو جائے گی اور ان کی عزت محفوظ رہے گی، یعنی لوگوں کی انگلیوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی عورت عدت کے ایام کو نہیں سمجھتی یا یہی اہمیت نہیں دیتی اور شوہر کی وفات کے کچھ دن پہلے ہی وہ امید سے تھی لیکن وہ ظاہر نہیں ہوئی، تو بعد میں لوگ جب اگر وہ کہیں جا رہی ہیں تو لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ جی شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا یا اس کی حالت ایسے کیسی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایام رکھے ہیں یہ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، تاکہ اس کی عزت قائم رہے اور اس کی معاشرے میں عزت رہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ اپنے شوہر کی نشانی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ 4 ماہ 10 دن گھر میں گزارے جائیں، لیکن باوجہ مجبوری، جیسے خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے ایسی، یا ایسی خواتین جو جاب کر رہی ہیں پہلے سے، تو ظاہر ہے انہیں آفس سے 4 ماہ 10 دن کی تو وہ نہیں ملے گی، اتنی لمبی چھٹی تو نہیں ملے گی ان کو۔ تو ان ایام میں جتنے بھی وہ دن انہیں ایمرجنسی کی چھٹی مل جاتی ہے، 10 دن 12 دن، اس کے بعد ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ نہ تو لپسٹک لگائیں گی، میک اپ بالکل نہیں کریں گی، بالکل میک اپ نہیں کریں گی، سادہ لباس میں جائیں گی اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں گی، اور اس کے بعد سیدھا گھر آئیں گی۔ ٹائم کی کیلکولیشن کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے تاکہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ 4 ماہ 10 دن کسی قسم کا میک اپ ان کے نہ ہو، تاکہ کوئی لوگ باتیں نہ کر سکیں، جیسے کیونکہ غم کی ایام ہے، تکلیف کے ایام ہیں، تو ان کو بڑی احتیاط سے گزارنے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے خدا نخواستہ کسی اور عزیزوں کا یا کوئی بچہ یا کوئی ایسی کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، یا بازار میں اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ان کو سودا سلف لانا ہے، کوئی مجبوری ہے، راشن لے کے آنا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس سے میں جا سکتی ہیں۔ تو وہ اپنے ایک لمیٹڈ ٹائم میں وہ یہ جا کے
ساری چیزیں کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بالکل ہی گھر سے قدم نہیں باہر رکھ سکتے، لیکن جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو، ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں اپنے یعنی میک اپ نہیں ہونا چاہیے، باپردہ ہو کے باہر جائیں، اپنے کام کریں اور فوری طور پہ گھر واپس آئیں، لیکن بوجہ مجبوری گھر سے نکلنا۔ اگر کام کرنے والا بچہ یا کوئی بھانجا بھتیجا یا بیٹے یا بیٹی، تو ان سے یہ کام کروائیں، یا صاحب حیثیت ہے نوکر چاکر ہیں تو وہ کریں گے یہ کام باہر کے، ضرورت نہیں باہر جانے کی۔ تو اس میں احتیاط ضرورت ہے، صرف اس میں عورت کی جو عزت ہے نا، اسی کا مقصد ہے کہ وہ قائم و دائم رہے اور ان پہ یہ ہماری سوسائٹی میں سے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور تفصیل میرا خیال آپ میری سمجھ گئے ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ بالکل ایام اسی دن سے شروع ہوں گے جب ان کی ڈیتھ ہوگی، اس دن سے پہلا دن کاؤنٹ ہوگا، اور اسی طرح سے 4 ماہ 10 دن انہوں نے عدت کے گزارنے ہیں، اور باقی احتیاط پوری کرنی ہے۔ اور بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں، صرف ایک سسر رہ گئے ہیں۔ اور اگر تو سسر رشتہ دار ہیں، جیسے ماموں کے گھر شادی ہوئی ہے، چچا کے گھر شادی ہوئی ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہیں رہتی جائیں شوہر کے گھر میں۔ لیکن اگر شوہر کیونکہ جو سسر ہے نا، شوہر کا والد، وہ غیر محرم ہے رشتہ ان سے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر جوانی تھا، ڈیتھ ہو گئی ہے، اور سسر بھی یعنی جوان ہے، اور گھر میں اس کے علاوہ ساس بھی نہیں ہے، تو آپ اکیلی ہیں اور پھر بچے بھی نہیں ہیں، اور پھر سسر کے ساتھ ہی رہنا پڑ رہا ہے، تو لیکن یہ نہیں ضروری کہ آپ نے ادھر گزارنے دیں۔ پھر آپ اپنی والدہ کی طرف، اپنے محرم کسی بھائی کی طرف اپنے باقی ایام پورے کر سکتی ہیں، بجائے کہ لوگ وہاں پہ پھر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں شوہر یعنی شوہر کے والد کی طرف سے یا سسر کی طرف سے، کہ جی سسر جوان ہے اور یہ بھی جوان ہے اور گھر میں ہے، اور تہمت لوگ لگانے میں بڑی یعنی جلدی کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایام جو ہیں عدت کے اسی وجہ سے ہیں کہ تہمت سے بچا جائے، لیکن وہ ایک اور تہمت تیار ہے گھر میں کہ سسر جوان ہے اور بہو ہے، تو وہ ہے بھی اکیلا، تو اس سے بچا جائے بہتر ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تو ماموں ہے، چچا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، ایام پورے کیے جا سکتے ہیں ادھر ہی۔ لیکن اگر غیروں میں شادی ہوئی تھی تو احتیاط کے پیش نظر، اتنا برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کے پیش نظر بہتر ہے کہ باقی کے عدت کے ایام فوری طور پہ اپنی والدہ کی طرف گھر میں آ کے پورے کیے جائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے کوئی یعنی یہ گناہ نہیں ہے کوئی، بلکہ اس میں بھی عورت کی جو نا عزت و تکریم ہے کہ وہ طعنوں سے بچے اور اپنی والدہ کے گھر میں، اپنی بہن کے گھر میں باقی کے ایام پورے کرے۔ امید ہے کہ مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کسی بھائی نے سوال بھی مجھ سے، کسی بہن نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے کہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ کیا ہے، تو میں نے آپ کو اسلام کی روشنی میں جو وہ میں نے بیان کر دیا، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پوری تفصیل سے۔ تو باقی میں نے تھوڑا سا لکھا بھی ہے، لکھا میں نے وہی ہے کہ میں نے جو ویڈیو یہ کلپ بنایا تو اسی میں ساری میں نے بات بیان کر دی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی مسئلے، شرعی مسئلے میں آپ لوگوں کو جو بھی ڈسکس کروں تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ ملتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی جو میں نے لکھا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے ناظرین، یہ وہ ہیں عدت کے ایام۔ تو میں نے اس میں یہی لکھا کہ اتنے ایام ہوتے ہیں، لیکن تفصیل میں نے ساری ویڈیو کلپ میں بتا دی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔